والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہماری نیو مدینہ مسجد میں ہر روز نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل اور اس کا تفصیلی خلاصہ پیغام قرآن کے عنوان سے اور درس تراویح کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم فرقان مجید کے علوم، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک اور مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین باب العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کی اس پوری نشست کو، پوری مجلس کو، اس کے بعد جو افطاری کی مجلس ہوگی اس کو، اور اس پوری نشست کے اندر جو جتنے بھی مراد و وظائف اور ذکر و اذکار کیا جائے گا وہ سب کے سب مولا کائنات کو اصالِ ثواب کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کے علم اور عمل کے اندر برکات نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورت ہے الاحقاف۔ یہ اللہ کا احقاف، یہ سورہ نمبر 46 ہے، پارہ نمبر 26 ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کی 35 آیات ہیں اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی قدرتوں، قیامت، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانے کے احوال پر مشتمل ہے، اور اس میں ان لوگوں کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کی نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانیوں کی پاداش میں انہیں عذاب نازل فرمایا، اور ان قوموں میں سے ایک قوم کا نام اصحاب الاحقاف ہے۔ یہ اصحاب الاحقاف ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد اور قوم ارم کا مشہور قبیلہ تھا جس نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ جو قوم عاد تھی جن کو اصحاب احقاف بھی کہتے ہیں، کہ یہ جس علاقے کے اندر آباد تھی، یہ بڑی سخت طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے، میں نے پہلے بھی اشارتاً آپ کو بتایا تھا پچھلی صورتوں کی تلاوت تفسیر کے اندر، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عذاب اور اس کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ رب کریم
پہلی صورتوں میں اس میں اشارہ تھا اور اس میں تفصیل ہے، اور اس عذاب کی کیفیات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اصحاب احقاف جو تھے قوم عاد، یہ بڑے ہنرمند قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے۔ انہوں نے ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے احقاف، یہ جو مقام ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ عمان اور یمن کے بیچ کا ایک علاقہ تھا، بہت بڑا پہاڑی علاقہ تھا، بڑے بڑے طوفانی پہاڑ تھے اس کے اندر، اور وہ پہاڑ آسمان کی چوٹیوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، مضبوط قسم کے پہاڑ تھے اس علاقے کے اندر۔ اس قوم کے لوگوں نے ان پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر، ان پہاڑوں کو توڑ کر، ان پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے مضبوط قلعے اور گھر بنائے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام یہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی تعلیم دیتے، ان کو شرک سے منع کرتے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور جب وہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے جی کہ ہم نے اتنے مضبوط گھر بنائے ہوئے ہیں، یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، یہاں آ کر آپ کا عذاب کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، پھر ان کے پہاڑ اس طرح ہو گئے جس طرح کی دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، ان کے قلعے ہوا میں اڑ گئے، اور اس کے نشانات آج تک زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اس صورت کے اندر قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں اس قوم عاد کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے اور اس مقام احقاف کا بھی ذکر کیا کہ اور مشرکین مکہ کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلی قوموں نے جو نافرمانیاں کی ہیں ان پہ جو عذاب نازل ہوئے ہیں، زمین پر آج بھی اس کے اثرات مقام احقاف پر موجود ہیں۔ اس لیے تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، حضور علیہ السلام پر ایمان رکھو اور سرکار پر ایمان لاؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح کے گزشتہ قوموں کا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ جو سورۃ الاحقاف کو احقاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصحاب احقاف پر جو اللہ نے آندھی کا عذاب، یہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں رہی تھی اور مسلسل برستی رہی، طوفان ہوائیں چلتی رہی، اور پھر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ خدا کی قدرت دیکھیے، اس سورۃ الاحقاف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جتنے آندھی وہی چل رہی ہے، اس آندھی نے ان کا پورا شہر، پورا علاقہ، پورے قلعے، جو کچھ گھر انہوں نے بنائے تھے سب مسمار کر دیے، سب تباہ و برباد کر دیے، الٹ الٹ سے پلٹ کر دیا، نیچے کی زمین کو اوپر کر دیا اور اوپر کی زمین کو نیچے کر دیا۔ لیکن ان میں جس قلعے کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے وہ بالکل محفوظ تھا، وہ اسی طریقے سے سلامت تھا۔ ایک عذاب کے اندر اللہ کے نبیوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے اسی عذاب میں غرق کر کے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ تم اگر محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے، تو خداوند قدوس جس طرح پچھلی امتوں کے صاحب ایمان کو اللہ نے نجات دی تھی، اس طرح خدا تمہیں بھی نجات دے گا۔ اور اگر تم میرے مصطفیٰ سے دشمنی کرو گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور شرک کو نہ چھوڑو گے، نہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ تو اس سورہ احقاف کے اندر پچھلی صورتوں میں خالی تذکرہ تھا، اس میں اس کی تفصیل اس عذاب کی اللہ نے بیان کر دی۔ سورۃ الاحقاف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے حامیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو ہے وہ عظمت کو، اس کی جلالت کو اور اس کا معجزہ ہونے کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اللہ کا کلام ہے،
یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور جناب سیدنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کے اندر استدلال کر کے بتایا کہ اللہ کی ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی سورۃ الاحقاف میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ قیامت کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے گا، کیونکہ کفار قیامت کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ہے وہ اس کے منکر تھے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے گا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں باطل فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کفار جن کی پرستش کرتے ہیں وہ الوہیت کی صفات سے خالی اور عاری ہیں، لہذا تم اپنے باطل شرک کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش کی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی شہادت کا ذکر فرمایا، اور وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف میں قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی تعریف اور ان کی تحسین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ان کے بعض عمدہ اوصاف بیان فرمائے، اور اس کے مقابلہ میں کفار کے اوصاف مذمومہ کو اللہ نے بیان فرما کر ان کے حسد کرنے کو بیان کر کے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی اور ان کی جزا کو بیان کیا۔ اور سورۃ الاحقاف میں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کو تکلیف دی اور کفر کیا، شرک کیا، ان کی مذمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں قرآن مجید کا بتایا کہ قرآن مجید کا معجزہ ذکر کیا ہے کہ جنات قرآن مجید کی آیات سن کر قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنات بھی ایمان لے آئے تھے۔ ایک دفعہ جنات کا ایک گروہ گزرا، سرکش جنات گزر رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر فرما رہے تھے، تو وہ رک گئے، ان کے اوپر سرکار کی تلاوت قرآن کا اثر ہوا، اور پھر وہ حضور پر ایمان لائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جنات آئے کہ ہماری فلاں بستی ہے، آپ اس بستی کے اندر چلیں، اور اس بستی کے اندر جو ہے وہ ہمارا خاندان اور قبیلہ آباد ہے، لہذا آپ چلیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ تبلیغ کریں، پیغام دیں، تو ہم بھی جو ہے وہ آپ پر ایمان لائیں گے جس طرح مسلمان اہل ایمان لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی دعوت کے اوپر گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی وہ مقام موجود ہے جس کو وادی جن کہتے ہیں۔ کئی لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ ایک مقام ہے جس کو وادی جن کہتے ہیں، اور اس مقام کے اوپر کوئی آبادی نہیں ہے، اس کے چاروں طرف انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ نشاندہی کر کے دیوار بنائی ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی جن کے اندر گئے اور سارے جنات وہاں جمع ہوئے اور جنات حضور پر ایمان لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ ایگریمنٹ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میری امت کو تنگ نہیں کرو گے، تم میری امت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور تم میری امت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ باقاعدہ آج تک وہاں نشانات بھی موجود ہیں، ایک مسجد بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب سرکار نے ان سے کہا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے، اس ایریے کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں بچے ہیں، آبادی ہے، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، لہذا اس علاقے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے ایریے کو مارک کر کے بتایا کہ یہ جنات کا ایریا ہے، جس کو وادی جن کہتے ہیں۔ وہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور آج بھی وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ اور یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہاں اگر کوئی آبادی کی جائے، کوئی مکان بنایا جائے، کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اسی وقت وہ گر جاتا ہے اس کو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو وہ وادی الاٹ کی تھی۔
تو وہ جنات اس وادی کے اندر جو جنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، سورۃ الاحقاف میں ان جنات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ، اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر نہ صرف انسان، نہ صرف جانور، نہ صرف پتھر، اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم رسول تھے کہ جن پر جنات بھی ایمان لائے تھے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور اسلام کی حقانیت کو اللہ نے ظاہر کیا کہ یہ جو اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام جو قیامت تک باقی دین ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، اللہ نے اسے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں یہ بتایا کہ جو کفار اپنے زمانے میں بہت قوی اور مسلسل گمراہی پر اصرار قوی تھے اور طاقتور تھے، مسلسل اپنی گمراہی پر اصرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جس طرح کے اصحاب احقاف کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو اپنی قوم کی طاقت پر جو قوم اپنی طاقت پر طاقت اور قوت پر بہت گھمنڈ کرتی تھی اور بتوں کی عبادت پر اصرار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر زبردست قسم کی آندھی بھیج کر ان کو ہلاک کیا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کر کے کفار قریش کو ڈرایا کہ تمہیں ابھی بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی سنگ دلی اور اپنے کفر اور اپنے شرک کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف کے اندر اس میں یہ اس مضمون پر ختم ہو رہی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جو بندہ ایک دفعہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، یہی اس کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل عقیدے کا سورۃ الاحقاف کی آخر میں رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کا خالق ہے۔ اس نے بتایا کہ کفار کو دوزخ کا عذاب ضرور دیا جائے گا، ان کو قیامت کے دہشتناک امور سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کے آخر میں ڈرایا اور یہ بتایا کہ عذاب صرف انہی لوگوں پر آئے گا جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ ان کفار مشرکین کی اذیت ناک باتوں پر آپ صبر کریں اور ان کی اذیت ناک باتوں پر آپ صبر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی اولو العزم رسولوں کی گستاخی کرتے رہے ہیں، اولو العزم رسولوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے رہے ہیں۔ اے محبوب، آپ کے ساتھ آپ کا رب موجود ہے۔ اس سورۃ الاحقاف کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جلالت پر اس کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد سورت کا نام ہے سورۃ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے دیکھیں آپ نے سورہ ابراہیم کا بھی تذکرہ سنا، سورہ جو ہے وہ ہود کا تذکرہ سنا، اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر انبیاء اکرام کے ناموں سے جو سورہ ابراہیم کو آپ نے اس کی تفسیر کا خلاصہ سنا ہے، سورہ یوسف کا خلاصہ سنا ہے، سورہ یونس کا خلاصہ سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سابقہ انبیاء اکرام جو جتنے بھی سابقہ انبیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے، اور اس سورت کی جو خاصیت ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ سورت ہمارے پیارے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ کتنی عظمت والی سورت ہے، ہر سورت اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور قرآن حکیم کی یہ سورہ نمبر 47 ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 38 آیات ہیں اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور نام بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور یہ سورت اپنے نام کی وجہ سے اپنی افادیت کو خود ظاہر کر رہی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اس سورت کا نام محمد ہے، یہ بیان اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل یہ قرآن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم
سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جو ہے وہ آپ کو مخاطب فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو حق من ربہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی صورتوں کے اندر ہم نے آپ کو ان کا تفصیلی خلاصہ بیان فرمایا کہ کفار قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو یہ شاید خدا کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کا رد کر کے یہ فرماتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پر تم ایمان لاؤ. اور پھر جو ہے وہ کفار کی ہڑ درمیاں جب بڑھ گئی نا، اللہ تعالیٰ نے پھر کمال محبت کا اظہار کر کے نہ صرف قرآن کی عظمت اور حقانیت کو بیان فرمایا، اس سے پہلے قرآن کی نسبت بیان کی کہ کہیں فرمایا کہ انزل الیک آپ کی طرف نازل کیا، کہیں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، کہیں فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو بتاتے ہوئے منکرین قرآن کو اور قرآن میں اللہ کے کلام کے منکرین کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، یہ حق کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کا نام لے کر آپ کی عظمت پر اپنے کرم اور فضل کی مہر لگا رہا ہے اور کائنات عالم کو بتا رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی جتنی نافرمانیاں کرو گے، خداوند قدوس اپنے محبوب کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی ناموس کی حفاظت خود فرماتا رہے گا. یہاں ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ظاہر فرمایا. پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر 3 مقامات مزید 4 مقامات 4 آیات ایسی ہیں قرآن کے اندر، 4 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لے کر آپ کو پکارا ہے. ایک تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بما نزل علی محمد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ان کا نام لے کر فرما رہا ہے قرآن کے اندر، تاکہ پھر مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ظاہر ہو سکے. پھر اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لے کر آپ کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. وہ کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اسی طریقے سے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں پھر فرما رہا کہ محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نام لے کر آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بیان کر دیا، تاکہ کسی بھی حال میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے تو قرآن حکیم فرقان مجید ان تمام منکرین کے اندر بند باندھ کر نبی پاک کی عظمت کو ظاہر فرماتا ہے. اس سورہ محمد کے اندر اس صورت میں زیادہ تر مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد پر ابھارا گیا اور جہاد کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس صورت کے افتتاح کس سے کیا گیا کہ جن کافر لوگوں نے اللہ کے راستے اللہ کے راستہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں
اہل ایمان کو جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے روکا یا راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اللہ نے ان کو ہمیشہ خاص و خائر کیا ہے، جس طرح کے سابقہ انبیاء کی امتوں کے منکرین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد اور قتال کی مدد کرنے کی بشارت اور ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، یا جن کے اوپر کسی طرح حملہ کیا جاتا ہے، یا جن کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، جس طرح کہ بدر کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، احزاب کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، اور ان تمام مقامات کی جو ہے وہ قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ جتنی بڑی سازشیں کر دیں، اللہ نے اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کی مدد کرنی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو فرمانا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر مجاہدین کو جنت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، وہ مجاہدین جو اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، رب کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے اور مشرکین کو آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ اسی صورت کے اندر ایک طرف اللہ اہل ایمان کی عظمت اور ان کے جزا بیان کر رہا ہے، اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ منکرین کا عذاب اور ان کا انجام بیان فرما رہا ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اور میں اے میرے محبوب آپ منافقوں سے ہوشیار رہیں، یہ ہمیشہ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ کسی بھی حال میں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کو مقرر کر رکھا ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں اور دوزخ اور اس کے عذاب کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے دھمکایا اور ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مطلع فرما دے گا، اور ہر مسلمان کو خبردار کیا کہ وہ منافقوں کی سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ آپ دیکھیں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا کر لو ایسا کر لو، اور لوگوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ہمیں عقیدہ اہل سنت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ہمیں عقیدہ اسلام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کا عقیدہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ محمد کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا عقیدہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ہمیں نافرمانوں اور منافقوں اور کافروں اور مشرکوں سے بچنے اور ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہنے کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الفتح ہے۔ اب دیکھیں سورہ محمد کے اندر سازشوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، خداوند قدوس نے پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو جو عزتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سورہ الفتح کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کے اندر فتح مکہ بھی ہے، اس کے اندر حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے وہ جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہیں۔ اب اس سے پہلی صورت میں دیکھیں ہجرت بیان ہو رہی ہے، اس سے پہلی صورتوں میں مسلمانوں کی تکالیف بیان ہو رہی ہے، اس سے پہلی صورتوں میں اسلام کے لیے جو تکالیف برداشت کی جا رہی ہے، سرکار کے ہجرت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلی صورتوں کے اندر بدر کے شہداء کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلی صورتوں کے اندر احد کی آزمائش کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلی صورتوں کے اندر احزاب کو بیان کیا جا رہا ہے، احزاب میں مسلمانوں کی تکالیف اور محنت اور کوشش کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلی صورتوں کے اندر طرح طرح کے مسلمانوں کو جو مصائب سے گزرنا پڑا ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اب سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عروج کو بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم سے وابستہ رہنے والوں کی عزت کو بیان کر رہا ہے، جنہوں نے ہر حال میں میرے مصطفیٰ سے اپنے دامن کو وابستہ رکھا۔ سورہ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی فتح کا اعلان فرما رہا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو بیان کر رہا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ محمد